السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میں نے سوال بھی دیکھ لیا ہے اور اس کا بہت خوبصورت پرکشش جواب عزیزی خاور صاحب نے دے دیا ہے۔ اللہ ان کے مساعی جمیلہ میں برکت عطا فرمائے۔ یہ جس حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا عزیزی خاور صاحب نے، اور فضائل و مناقب کی کتابوں میں ایسی بہت سی روایات موجود ہیں۔ میں ذہن پر زور دے کے یاد کرتا ہوں، صوفیاء عظام میں سے ایک بزرگ نے ان احادیث کو جمع بھی کیا ہے۔ اللہ کرے میرا ذہن حاضر ہو جائے تو مجھے یاد آ جائیں گے۔ وہ کتاب میں نے اسٹڈی کی ہے، عربی زبان میں ہے۔ تو حضرت ماجی سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین، بدعۃ الرسول، ام الحسن، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ آدمی 70 دفعہ وضو کرے، خوشبو لگائے، اپنے دہن کو مشک و عنبر سے دھو لے، جتنی بھی اطیب جگہ پر کھڑا ہو جائے، پھر بھی اپنی بے بضاعتی کا احساس ہوتا ہے، اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام کا نام لینا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی اور اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے حبیب نے اجازت دی ہے، اور ہم آپ کا مبارک نام لے لیتے ہیں اور غلاموں کی فہرست میں اپنی حاضری لگا دیتے ہیں۔ آپ کے خدام تو ملائکہ ہیں، ہم امت ہیں، اور اللہ کے حبیب نے ہمیں اجازت دے دی ہے، ہم آپ کا نام نامی لے لیتے ہیں، تو نوکروں میں اور غلاموں میں ہمارا نام آ جاتا ہے، اور اس غلامی پر ناز کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے۔ ملائکۃ اللہ علیہم السلام، صالح جنات، سب آپ کے خدام ہیں۔ حکیم الامت کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کسی دن آپ مجھے توجہ دلائیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بدعۃ الرسول، ام الحسن علیہ السلام کی منقبت پر حضرت اقبال نے کچھ اشعار کہے ہیں۔ کسی دن انشاءاللہ سید محمد علی بیٹے سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی محفل کا اہتمام کریں، میں ان فارسی اشعار کی شرح کرنا چاہوں گا۔ تو اس میں ایک شعر ہے، نوری و آتشی ہم فرما برش، نوری و آتشی ہم فرما برش، رضائے خیش گم کر دو در رضائے شوہرش۔ نوری بھی آپ کے تابع ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں ملائکہ، آتشی صالح جنات بھی آپ کے تابع ہیں، فرما بردار ہیں، تب بھی آپ نے اپنی رضا اپنے شوہر محترم حیدر کرار اسد اللہ الغالب ابا الحسن علی ابن ابی طالب کے رضا میں گم کر دی تھی، حالانکہ نسبت آپ سے ہیں، آپ مرکز ہیں، مرکز۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے کمال کر دیا ہے، ماں جی پر اللہ کا سلام ہو۔ ام المومنین زینب ام سلمہ سلام اللہ علیہ، آپ کا نام مبارک زینب ہے، زینب، زین ابن، ان دو الفاظ کا مجموعہ زینب۔ آپ کا نام برہ تھا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حجرہ مبارکہ میں آئی
تو میرے آقا نے یہ آیت تلاوت کی، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ اللَّهِ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور آپ کا نام مبارک برہ سے زینب رکھا، تو ام سلمہ آپ کی کنیت مبارکہ ہے آپ کے فرزند کے حوالے سے۔ تو حضرت زینب، زینب نام کی ہماری مائیں تین ہیں، ام المومنین، ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ احادیث کے گلستان میں جب جائیں گے تو ان تمام امہات المومنین سے احادیث روایت ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ حدیث کا علم 6 کتابوں میں محدود نہیں ہے، وہ تو نصاب ہے۔ دیکھیں نا، آپ فرض کریں، مجھے آج کل نصاب کا اتنا پتہ تو نہیں ہے، کوئی شخص اگر یہ پروفیسر اورنگزیب صاحب کو معلوم ہوگا، جناب پروفیسر اورنگزیب صاحب کو، کہ اسلامک سٹڈیز میں اب کتنا نصاب ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، حدیث شریف کی کون سی کتاب ہے، کنز العمال ہے کہ ریاض الصالحین ہے، یعنی اسلامک سٹڈیز میں اگر کوئی ماسٹر کرتا ہے وہ نصاب ان کو معلوم ہوگا، وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ تو یہ تو نصاب ہے نا، صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کا نام، یہ صحیح بخاری ہم کہتے ہیں، امام بخاری نے اس کا نام رکھا تھا المسند الجامع، المسند الجامع، جامع للآثار والاحاد والاخبار، بعد میں پھر اس کا نام مختصراً صحیح بخاری ہو گیا۔ اس طرح صحیح مسلم، سنن ابن ابی داود، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ قزوینی، یہ جو 6 کتابیں یہ دراصل نصاب ہے، یہ درسی کتابیں۔ باقی حدیث مبارکہ کا گلستان اتنا وسیع ہے اور اس کی عنبر باریاں اتنی زیادہ ہیں کہ زبان احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ جو ہماری مائیں ہیں ان سے بھی احادیث روایت ہے، یعنی احادیث صرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نہیں ہے، باقی امہات المومنین سے بھی حدیث روایت ہے۔ یہ حدیث ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے۔ تو حدیث یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس چادر میں کون تھے، پوچھنے والے نے پوچھا، آپ نے جب کلام کیا تو وہ کلام کیا کلام ہے، آپ کی کیا بصیرت ہے، آپ کی کیا تفسیری اپروچ ہے۔ جنابہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، فاطمۃ و ابوہا و زوجہا و بنوہا، اس چادر میں فاطمہ تھی، فاطمہ کے ابو، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ ایک سرائے کی زبان کا شاعر ہے، اس کا شعر سر دست مجھے یاد آ گیا، مکدی گال شمیم مکاؤں، یہ سرائے کی ہے، مکدی گال شمیم مکاؤں، ساڑی دید نتئی ساڑی عید نتئی، تو ساری عیدیں یہاں جمع ہیں بزم سیدۃ النساء العالمین میں۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے روحانی خیرات بھی تقسیم ہوتی ہے، ناسوتی خیرات بھی تقسیم ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس در سے وابستہ رکھ۔ اگلے جہان سوال ہوگا، وہ جو سب سوالوں میں پاس ہوں گے ان سے سوال ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اس گروپ میں موجود میرے بچوں، میری بچیوں، برزخ میں پاس ہو گئے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس موقع پر بھی پاس ہو گئے، من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اس مرحلہ میں بھی پاس ہو گئے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نامہ اعمال بھی داہنے ہاتھ میں مل گیا۔
میزان کے پاس بھی پاس ہو گئے، رب جلیل و جمیل کے حضور سوال و جواب میں پاس ہو گئے، آخری وائوہ ہوگا، اس کے بعد جنت کا دروازہ کھلے گا، وہ بالکل جنت کے دروازوں کے قریب ہوگا، بالکل جب قریب پہنچیں گے جنت کے دروازوں تک کو دیکھیں گے۔ حضرت علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ یہ دیگر کتابوں اغلباً نیل الاوتار میں بھی یہ روایت ہے مروی، کنز العمال میں بھی ہے کہ 40 امام ابن ابی دنیا نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ 40 سال تک جنت کے دروازوں کی خوبصورتیوں کو دیکھتے رہیں گے، نئے نقش و نگار کو دیکھتے رہیں گے، ایسے وہ آراستہ اور منقش دروازے ہوں گے، 40 سال تک ان کو دیکھ دیکھ کر سیر نہیں ہوں گے، تو وہاں روک لیا جائے گا، وقفوہم، کریم فرمائے گا ان کو روک لو، انہم مسئولون، اب یہ سوال کیے جانے والے ہیں۔ حضرت آلوسی رحمت اللہ علیہ جیسے متبحر العلم مفسر اور بہت سے علماء اہل سنت رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سوال اہل بیت اطہار کی مودت کے بارے میں ہوگا، یہ وائوہ ہے، اس کے بعد پھر پروانہ ملے گا۔ قابل غور بات ہے۔ جزاکم اللہ۔